یہ کہا جانا کہ پاکستان اور افغانستان میں جو موجودہ کشیدگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین میں ٹیررسٹ نیٹ ورک ٹی ٹی پی کو پناہ دی ہوئی ہے، اور وہ ٹی ٹی پی والے کیونکہ افغانوں کے ساتھ مل کے یا طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف سو کولڈ جہاد کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے بابا، کہ امریکہ کے خلاف طالبان نے کوئی جدوجہد، کوئی جہاد، کوئی جنگ نہیں کی دکھاوے کے لیے۔ اگر انہوں نے کوئی جنگی مشقیں امریکہ کے ساتھ کر دی ہوں تو وہ اور چیز ہے۔ بلا شبہ امریکہ اگر چاہتا تو 2001 نومبر 2001 میں پورے طالبان کو جو ہے نابود کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ آپ کے سامنے ہے یار، یہ 20-21 سال کی تاریخ آپ نہیں دیکھ رہے، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوا ہوں، ہوا میں اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں اور نیچے طالبان فرار ہو رہے ہیں دن کی روشنی میں۔ کہاں؟ کابل سے قندھار۔ تو جہاں امریکن ہیلی کاپٹر یا ڈرون یا وہ کارپیٹ بمبر جو ہیں عام شادی والے گھر کو پہ بم مار کے تو سب کو مار رہے ہیں، سویلینز کو، تو یہاں جو کہ مسلح ٹیررسٹ ہیں جن کے خلاف یہ لڑنے آئے تھے یا جن کو ختم کرنے آئے تھے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ اگر لوگوں کی اتنی چھوٹی سی میموری ہے تو اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بلا شبہ یہ ٹی ٹی پی بھی سی آئی اے اسپانسرڈ ہے، جیسے طالبان آف افغانستان۔ اگر ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر کبھی بھی مسئلے کا حل ہمیں نہیں سمجھ آئے گا۔ یہ گروپ ٹیررسٹوں کا جو تیار کیا گیا ہے وہ اس لیے تیار کیا گیا ہے کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت جو ہے اس کو انگیج کر دیا جائے ایسے معاملات کے اوپر کہ اگر کسی وقت طالبان جو ہیں، طالبان کیا ہیں؟ یہ وہ فورس ہے جو سیریا میں سی آئی اے اور اسرائیل نے تیار کی تھی ٹو ٹوپل دا گورنمنٹ آف کیا بولتے ہیں اسد۔ تو اب اسد کی شکست کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو اس کے اتحادی ایز اسٹرانگ نہیں تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ 11 سال کی سول وار کے بعد وہ اس کی جو ڈیفنس کیپیسٹی تھی اگینسٹ ٹیررسٹ گروپس وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور اگین بہت سارے اس کے منسٹرز اینڈ جرنل اور جو انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز وغیرہ کے لوگ تھے وہ دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار کاغذ سے کی زد میں آ چکے ہوئے تھے، یعنی ڈالر کی زد میں۔ تو اس کا جانا ایک قدرتی سا امر تھا۔ یہی چیز اب وہ پاکستان میں اپلائی کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس چیز کو آپ سمجھ جائیں، نہ تو کوئی شرعی دلیل ہے طالبان کی ٹی ٹی پی کی ٹو کل پاکستانیز جو ہیں کلمہ گو، عام لوگ جن کو شریعت، تو اگر یہ سو کولڈ اسلامسٹ ہیں تو شریعت تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ یعنی کس بنیاد کے اوپر آپ جنگ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے اس کے اندر ملٹی گروپس شامل ہیں، اس کے ٹی ٹی پی کے اندر یا طالبان موومنٹ کے اندر شاونسٹ قسم کے
جو قوم پرست ہیں وہ شامل ہیں، ایکس مارکسسٹ شامل ہیں، اس میں لبرل فورسز شامل ہیں، اور اس کی پوری اور پوری امداد جو ہے وہ زائنسٹ اور قادیانی آف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا جو حصہ ہے وہ کر رہے ہیں۔ یار آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ امریکہ اور طالبان کی کبھی جنگ نہیں رہی تھی؟ فور گاڈ سیک، یہ 9/11 جو ہے نا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم ود دا انڈرسٹینڈنگ آف طالبان لیڈرشپ ہم یہاں آ جائیں گے، اور یہاں آ کر ایک تو پاکستان جو ایٹمی قوت ہے اس کو نابود کریں گے، اور دوسرا چائنا کو اور سینٹرل ایشیا کو جو ہے وہ ہم ڈیسٹیبلائز، یا وہاں ٹیررزم یا وہاں بہت سارے ان کے اہداف تھے ہیں، اسی لیے انہوں نے طالبان کو نہ تو مکمل شکست دی بلکہ فنانشلی سپورٹ کرتے رہے، ان کو ہر طرح سے انہوں نے رکھا۔ اللہ کے واسطے آپ اس بات کو سمجھ لیں یار، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ملا ضعیف، وہ کیا نام ہے ملا وہ لوگر کا، عباس ستنکزئی اینڈ فیو ادر، جو کہ 9/11 سے پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ وانٹڈ ٹیررسٹ ہیں، خدا کے لیے اشرف غنی کے وقت میں ان کو کابل کے اندر باقاعدہ گھر دیے گئے تھے، گھر کیا قلعے دیے گئے تھے، مکمل طور پہ ان کی پروٹیکشن تھی، ارد گرد امریکن کیا کہتے ہیں چھاونیاں یا اڈے تھے، اوکے، وہاں کسی سویلین کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، اتنا پروٹیکٹیو ایریا تھا، اوکے، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں، اچھے کھانے، ان کی فیملی ہر طرح کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب اشرف غنی آیا تھا وہاں حکومت میں، تو طالبان کے ساتھ حامد کرزئی کے بھی بہت کلوز تعلقات رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا نام ہے خلیل زلمے جو ان کا امریکن امبیسڈر ان افغانستان، تو یہ ہم لوگ ان کو جہادی کہیں، ان کو امریکہ کی سپر پاور کو شکست دینے والا کہیں، تو یہ ہماری خود فریبی ہے، خدا کے لیے اس سچ کو آپ سمجھ جائیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں جناب علی کہ طالبان، کب سے کہہ رہا ہوں، ایک عشرے سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ امریکن جو ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں، تو اس لیے آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی ایک بہانہ ہے، اصل پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنے کا ایک پلید منصوبہ ہے۔ تو وہ اتنے بلنٹ کیوں ہیں طالبان؟ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ اتنے جرت مندانہ اور اتنا کھل کے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، اوکے، تو یہ بات اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے وطن عزیز کا دفاع بھی نہیں کر سکیں گے، اوکے۔ ٹی ٹی پی موجودہ دور کی پیداوار ہے نا، مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ سن 47 میں تو ٹی ٹی پی نہیں تھی، سن 50 کی دہائی میں تو ٹی ٹی پی نہیں تھی، سن 70-60 کی دہائی میں ٹی ٹی پی نہیں تھی، تب پاکستان کے اندر ٹیررزم کیوں ہو رہی تھی یار؟ یوز یور مائنڈ۔
टीटीपी आज मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी कर दी जाए तो भी कोई दूसरे नाम से ऐसे टेररिस्ट नेटवर्क अफ़गानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान पर हमले किया करेंगे। ये हल नहीं है, ये हल नहीं है कि आप 2-3 हवाई हमले कर दें, क्या बोलते हैं, ये जब तक आप रेगुलर जंग करके इनको टीटीपी को या उनके साथियों को मुकम्मल डिस्ट्रॉय नहीं करते तो ये मॉन्स्टर अंडे देते जाएंगे, वहाँ से वो बच्चे निकल के आपको नोचते जाएंगे। कभी भी नहीं हो सकता यार। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये है, देखो भाइयों, कि जनरल ज़ियाउल हक कादियानी ने जो अफ़गानों को लाके यहाँ आबाद कर दिया 80 की दहाई में, और ये अफ़गान वो थे, वो हैं, जैसा कि कहा जाता है कि टीटीपी वाले इस्लाम नाफिद करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि पहले तो वो अपना ईमान साबित करें। वो तो पहले अपना वो बताएं कि क्या वो ये समझते हैं या उनका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला की ज़ात में झूठ जैसा ऐब शामिल है। क्या वो मुसलमानों का ये अकीदा समझते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हाथ पांव रखता है, जिस्म रखता है? यानी उनका क्या अकीदा है? क्या वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन शानों से कबूल करते हैं जो शानें अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की हुई हैं, जो हाज़िर भी हैं, नाज़िर भी हैं और गायब की खबर बताने वाले भी हैं? ओके, क्या ये टीटीपी वाले पहले तो एक सनद लेके आए कि वो वाकई मुसलमान हैं? वो क्या कहते हैं कि ये कहना कि अल्लाह की ज़ात में ऐब शामिल है, लेकिन वो, यानी ऐब से मुराद झूठ शामिल है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। जबकि दीन का अकीदा ये है कि अल्लाह की ज़ात बेऐब है। ओके, पहले तो वो अपना मुसलमान होना साबित करें ना। पहले तो वो साबित करें कि वो ख्वारिज नहीं है। ओके, वो वाकई मुसलमान है। जो उनका अकीदा है वो यही है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात में झूठ जैसा ऐब शामिल है। वो उन आइमा इकराम और उलमा को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जिनकी तहरीरों में कुफ्रियात हैं, जिनकी तहरीरों में गुस्ताखियाँ हैं। ओके, पहले तो वो खुद अपना मुसलमान होना और गैर ख्वारिज होना साबित करें। खैर, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने वाले समझ गए हैं। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि वो शरई तौर पे साबित करें कि पाकिस्तान के अवाम जो कलमा गो हैं उनको ज़िबा करना, उन पे ख़ुदकश हमले लगाना, उनके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करना ऐन दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक है, और वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो हम तो मुसलमान हैं, हम पहले मुसलमान हैं, ना हम पंजाबी हैं, ना पठान हैं, ना पाकिस्तानी हैं, ना अफ़गानी हैं, ना, हम पहले मुसलमान हैं। लेकिन ये अपना पहले देखिए, कोई कैंडिडेट इंतखाबात में आता है तो वो आके अपनी क्वालिटीज़ बताता है। वो बताता है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। ये तो बताएं ये क्या है यार, आप अंदाज़ा लगाएं।
حرام کے ڈالر کھاتے ہیں، جو زنا کے بچے ہوئے کبا خانوں کے بچے ہوئے ڈالر ہیں، جو سود کی کمائی کے ڈالر ہیں، جو سور کی گوشت کو بیچنے کے ڈالر ہیں، جو کسینوں کی کمائی کے ہیں، جو شراب کی کمائی کے بچے ڈالر ہیں، وہی امریکہ ان کو دے دیتا ہے۔ میں حیران ہوں جو لوگ ان کو واقعی اسلامسٹ اور جہادی مانتے ہیں، اور این ویسٹرن پالیسی کے مطابق، کیونکہ ویسٹ والے بھی ان کو کیا بولتے ہیں کہ یہ جہادسٹ ہیں، یہ اسلامسٹ ہیں۔ ویسٹ والوں کے نزدیک اسلامسٹ ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک یہ خوارج ہیں۔ ڈزنٹ میٹر ملا عمر ہے، ملا یعقوب ہے، یا ٹی ٹی پی والے ہیں۔ تو پھر یہ بات کو آپ نہ سنیں، ریجیکٹ کریں، کہ جو بھی آگے کہتا ہے کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ طالبان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کا تناؤ، پاکستان کی کشیدگی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں ٹی ٹی پی کو شیلٹر کیا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کو ہینڈ اوور نہیں کرتے ان کو، کیونکہ انہوں نے امریکنوں کے خلاف ان کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہوا ہے، حالانکہ لڑائی تو بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن امریکنز نے وہاں کیا تھا، جس کا تسلسل آج بھی جاری ہے مختلف رنگوں میں آپ کو۔ تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ طالبان کو پروٹیکشن امریکن دیتے رہے ہیں، کہاں پر؟ قندھار اور کابل کے سینٹرز میں۔ تو یہ پاکستان کی جماعت غیر اسلامی یا دوسرے لوگ آ کے کہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، یا کوئی وہابی دیوبندی تنظیمیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ قصداً جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جناب عالی پھر سنیں، وہ کیا نام ہے اس کا، ٹی ٹی پی 10-15 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ ٹی ٹی پی سے پہلے جو ملا عمر لونڈے باز کی جو حکومت تھی، اس مردود کی، اس کی حکومت کے دوران پاکستان کے اندر انہوں نے ٹیررزم کروائی یا نہ کروائی؟ اور میری بات کا جواب دو بھائی۔ تم آگے کہہ رہے ہو کہ جی وہ ٹی ٹی پی کی وجہ، نو، ٹی ٹی پی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ملا عمر نے پاکستان کے اندر سیکٹیرین وار کروائی یا نہ کروائی؟ سکلڈ شیعہ تھے، ان کو دیوبندی ٹیررسٹ بسیرا اور واٹ ایور دیئر نیم واز، اکرام لاہوری وغیرہ، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کی، پوری ان کی حمایت جو تھی، وہ کیا نام ہے جس کا کوڈ نام، جو کیا نام تھا اس کا ہندوستان کی را کا، کہ علاؤدین کے نام سے وہ وہاں رہ رہا تھا طالبان کے دور حکومت میں، اور وہاں سے لوگ آ کے تو سروبی کے پاس جو پنجابی طالبان کا، یا کیا بولتے ہیں، ریاض بصرہ وغیرہ کا جو ٹیررسٹ نیٹ ورک تھا، وہاں یہ ہندوستان کا ایجنٹ کمانڈو جس کا کوڈ نام علاؤدین تھا، وہ وہاں آ کے ٹریننگ دیا کرتا تھا ان کو۔ یار اگر آپ لوگوں کو یہ معلومات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا نہیں ہوا۔ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آئی تھنک اس وقت یہ بونگے کیا نام ہے نواز شریف کی حکومت تھی نا، تو کیا ہوا، نواز شریف آخر تانگ آ کے اس نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو ہینڈ اوور کرو ہمارے، تو انہوں نے نہیں کیا تھا، بسیرا وغیرہ اور ادر ٹیررسٹ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بارڈر سیکیور تھے اس زمانے میں، انہوں نے بارڈر کے اوپر بھی بارڈر کے خلاف ورزی کی، فائرنگ کی، کئی پاکستانی سپاہیوں کو شہید کیا۔
اگر آپ صرف زاد حامد کی، اوریہ مقبول جان کی، ہارون رشید گنجے، ان حرام زادے پلید لوگوں کی یہ بات سن کے تو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے۔ طالبان کے دور حکومت میں پاکستان اتنا ہی انسیکیور تھا جیسے آج کے دوسرے ان کے اقتدار میں ہے۔ تو پھر بات کو سمجھیں، ٹی ٹی پی ظاہر شاہ کے وقت میں نہیں تھی، ایوب خان کے وقت میں نہیں تھی، لیکن ٹیررزم بس دستور پاکستان میں ہوتا رہا۔ کوئی انکار کرتا ہے اس بات کو؟ اس وقت کیا وجہ تھی جی؟ افسوس کہ لوگ اتنی زندہ تاریخی حقائق سے آنکھیں بند کر رہے ہیں، جو موسٹلی ہماری لائف ٹائم ایونٹس ہیں، اس کی ہسٹری کے اوپر جو ہے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے۔ تو بابا آغا وسیم کی بات کو سنو، ٹی ٹی پی ہو نہ ہو، داعش ہو نہ ہو، پشتون زلمے ہو نہ ہو، کیا نام ہے، بلوچ فائٹر گروپ ہو نہ ہو، افغانستان ہمیشہ آپ کے لیے جو ہے سر درد بنا رہے گا۔ تو کیونکہ افغان کسی بھی صورت میں پاکستان کے وجود کو آج تک انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ یار میں کتنی بار کہہ رہا ہوں، میں کیا اشرف غنی کے دور میں پاکستان میں ٹیررزم نہیں ہوا؟ کیا حامد کرزئی کے دور میں نہیں ہوا؟ کیا یہ کیا نام ہے طالبان کے پہلے دور میں نہیں ہوا؟ کیا یہ کیا بولتے ہیں ڈاکٹر نجیب کے دور میں نہیں ہوا؟ داؤد کے دور میں نہیں ہوا؟ ظاہر شاہ کے دور میں نہیں ہوا؟ یہ ہماری ہسٹری ہے کا خلاصہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے پاکستان کو، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس کیپیسٹی میں نہیں تھے کہ پاکستان پہ فل فلیج حملہ کر کے تو اس کے کو کیا بولتے ہیں وائپ آؤٹ فرام دا میپ آف ورلڈ وہ کر سکیں۔ آج انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے ہے، اسی کے لیے وہ جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں۔ ایک تو ان کو پیسہ مل رہا ہے، دوسری کہ یہ ان کے دلوں میں جتنی کروت، جتنی نفرت پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ ہے، اس کو جو ہے وہ باہر لانے کا بھی ان کو موقع ملا ہوا ہے۔ تو عملی طور یار میں آپ سے حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی گروپ جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپ، اول تو یہ جو کیا جہادسٹ ٹیررسٹ گروپ ہیں، خدا کے لیے قوم اس کو چیز کو سمجھے، یہ زائنسٹ پروڈکشن ہے یار، یہ ان کے سپانسرڈ ہیں، وہ چاہے لیبیا میں ہوں، وہ چاہے موروکو میں ہوں، وہ چاہے انڈونیشیا میں ہوں، یا چاہے افغانستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، کشمیر میں ہوں، یہ یار خدا کا واسطہ اس حقیقت کو جان لو کہ یہ جو جہادی اور جناب لشکر جنگوی اور کیا جی ٹی ٹی پی اور داعش اور النصرہ، یو نیم اٹ، یہ سارے اور سارے دجالی قوتوں کی پیداوار ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ، اب طالبان کو حکومت دینے کا کیا ہوا کہ جی انہوں نے وہ ٹیلی ویژن بند کر دیا، انہوں نے جی عورتوں کو باہر نہیں نکلنا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو کیا دیا جی یہ شریعت ہے؟ نو، اٹ از ناٹ شریعت۔ کیا ملا عمر لونڈے باز جو ہے وہ شریعت کو ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ جانتا ہے کہ جب قحط آیا تو انہوں نے جناب یہ سزا منسوخ کر دی چوری کی، ریکوائرمنٹ بدل گئی نا۔ تو جس کابل میں عورتیں، بیوہ عورتیں، ینگ بیوٹیفل گرلز، ابھی 5 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، بندہ مارا گیا، اوکے، یا بھاگ گیا،
پاکستان بھاگ گیا، ایران بھاگ گیا، وہ بیوہ اس نے اپنا سروائیو کرنے کے لیے جاب تو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اوکے، تو کیا ہوا؟ طالبان آئے تو انہوں نے کہا جی یہ گھر میں داخل ہو جائیں، باہر نہیں آ سکتی. اگین آئے مس سے، پھر انہوں نے کیا کیا، وہ برقعے پہن کے تو بھیک مانگنا شروع کر دی. کئیوں نے دوسرے نمبر 2 کام شروع کر دیے، کیونکہ سروائیول کے لیے ہے. پیٹ جو ہے وہ بہت، آئی ڈونٹ نو یار یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ رہے کہ ٹی ٹی پی از ناٹ دا ریزن بیکاز دے آر دیئر، دے ہیو بیسز ان افغانستان. نو، یہ ان کے جینز میں ہے، یہ ان کی سوچ میں ہے، ان کے خون میں ہے. وی ڈونٹ وانٹ پاکستان ایز اے اسٹیٹ، اوکے، آن دا ورلڈ میپ. یہ ان کی ڈیزائر، ایمبیشن، اور یہ ان کا ہر افغانی کا. یار آئی ٹیل یو پلیز، میں افغانوں سے نفرت نہیں کرتا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں ایک ریالٹی کو بتا رہا ہوں. تو ہمیں افغانوں کو سمجھانا، سمجھ تو خیر نہیں آئے گی لیکن آپ یہ صفحہ پھاڑ دو کہ کبھی بھی وہاں سے کوئی خیر سگالی، کوئی حقیقی معنوں میں کوئی دوستی کی طرف، صلح کی طرف کوئی چیز آئے گی. جب دلوں میں نفرت ہوگی تو وقتی طور پہ اگر وہ صلح کا نام بھی لے لیں گے، لیکن جب کبھی بھی موقع ملے گا وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے. دیکھو یار، پاکستان کیا ہے، صحابہ اور تبا تابعین جو ہے انہوں نے جب افغانستان میں آئے ہیں، ہر بار جنگ ہوتی تھی تو جب یہ ہارنے لگتے تھے تو پیس ڈیل کر لیتے تھے. جیسے ہی تھوڑی دیر بعد اس قابل ہوتے تھے دوبارہ اسلامی لشکر پر حملہ کر دیتے تھے. کئی بار ایسے ہوا، آخر میں اسلامی لشکر نے ڈیسائیڈ کیا نو مور، گو فور کل. اس کے بعد آج 1000 سال ہو گیا افغانستان جو ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کبھی، کیا بولتے ہیں، اس پر کسی نے قبضہ نہیں کیا. 1000 سال سے مسلمانوں کا قبضہ جاری ہے، تو تم کیا ہے یار تاریخ کو جھوٹ بول رہے ہو. ہاں، اگر مسلمانوں کے بعد یہاں بدھزم یا ہندوازم دوبارہ رائج ہو جاتا اور اسلام کو ختم کر دیا جاتا تو پھر تو کہا جا سکتا تھا کہ انویڈر آئے، انہوں نے جنگیں کی، کچھ وقت کے لیے کامیاب ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ان کو بگا دیا اور اپنا دوبارہ مچ پر آ گئے. تو یار یہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیلز، اور کیا کیا بتاؤں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس حقیقت کو جانو کہ یہ ریزن نہیں ہے کہ جی وہاں ٹی ٹی پی ہے. وہ خاد کے زمانے میں کیا مولوی اشرار اس کا نام تھا، وہ میں پرسنلی اس کو جانتا ہوں. وہ آیا کرتا تھا، وہ بمب اس نے ڈال دیا قرآن کے اندر خاد والوں نے دیا ہوا تھا، اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن پاکستان کے اندر، اور بھی بہت سارے نیٹ ورک تھے، اب ان کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے. تو وہ جب وہ واپس آتے تھے تو وڈکا شڈکا، اور ہوٹل ہوتا تھا کون سا ہوٹل کابل میں، ذرا اچھے نامور ٹیررسٹوں کو رکھا جاتا تھا، اور مصطفیٰ ہوٹل شار نو میں، وہ یہاں ذرا گھٹیا درجے کے جو ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، پشاور کے بس سٹینڈ کے اوپر جو بیچارے پشاوری جو ہیں، وہ کیا بولتے ہیں، بس کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں بم پھاڑ دیا، 20 کو شہید کر دیا، وہاں 20 کو ادھر مار دیا. ایوری ڈے جی خاد کر رہی ہے، خاد کر رہی ہے. خاد کے بعد کون کر رہا ہے بھائی اب جی وہ کمیونسٹ تھے. تو کمیونسٹوں سے پہلے ظاہر شاہ تو کمیونسٹ تھا نا، وہ بھی تو ٹیررزم کرواتا تھا، وہ بھی تو قبائلی. آئی ہیو سین ود مائی اون آئیز
کہ کس طریقے سے یہ وہ قبائلیوں کو اور دوسرے لوگوں کو وہاں بلا کر جو ہے پورا فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد پاکستان بیشنگ اور اینٹی پاکستان جتنا بھی لٹریچر ہوتا تھا وہ تقسیم کیا جاتا تھا، اور یہی کہا جاتا تھا منگا ہو پاکستان رنا منم. بس یار کیا ہو گیا؟ ہندوستان کے ساتھ اتنی بارڈریں لگانی ہیں تم نے، اور جو وہ تمہارا حال کریں گے نا، اگر افغانستان اور ہندوستان کا بارڈر مل گیا، جو قوم گائے لے جانے والے کو زندہ جلا دے، اور آپ کو تو وہ ہندوستان کی تاریخ میں چور اور ڈاکو لکھا جاتا ہے. تو اس لیے دیکھیے، اس خام خیالی میں نہ رہیں کہ کیونکہ وہاں ٹی ٹی پی ہے اور ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہماری روایت نہیں ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو یہاں رکھیں، کو ہینڈ اوور کریں. یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ. رشین کو جو ہے وہ کیا بولشوک آرمی، ریڈ آرمی کو یہ کنہوں نے ہینڈ اوور کیا تھا جی؟ افغانستان میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی ڈیورنگ دا ٹائم آف گریٹ، آئی مسٹ سے ہی واز گریٹ، جس کو بچہ سکاوا کہتے ہیں. گریٹ اس سینس میں کہ اس نے اسلامی اخوت کے جذبے کے اوپر جو ہے ازبک جو کمیونسٹوں کے خلاف فریڈم کی اسٹرگل کر رہے تھے، انہوں نے اس نے اس اسلامی جذبے سے ان کو افغانستان میں پناہ دی ہوئی تھی. اس کے مرڈر کے بعد کیا ہوا؟ پہلے قرآن پہ حلف دیا اس نے کہ آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ قرآن کے اوپر چلا گیا. اس لیے میں دوسری وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے گریٹ ہونے کی اس کے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو جو ہے جو اسٹرگل کر رہے تھے اگینسٹ دا بولشوک پناہ دی تھی. نادر شاہ آیا تو اس نے سب کو، ہزاروں کو واپس بھیجا اور سب کو پھانسی لگ گئی. تاریخ کو نہ جھٹلاؤ یار. بے شمار ڈیورنگ فرسٹ ورلڈ وار میں بارہا بتا رہا ہوں، یا کوئی آ کے کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کمیونسٹوں کے خلاف جدوجہد کرنے والے ازبکس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں، کیا نام تھا ان کا، بشماچی سم تھنگ لائک دیٹ، تو یہ جو امریکن ڈالر پر پل رہے ہیں ان کو کیوں نہیں آپ دیتے بھائی؟ یہ نہ کہو کہ ہماری روایت نہیں ہے. تو جناب جو فرسٹ ورلڈ وار میں جایا کرتے تھے ٹو فائٹ فار دا ترکش ہندوستان سے، آپ نے ان کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے. یہ تاریخ ہے، خدا کی قسم کسی قوم کی تذلیل نہیں ہے، لیکن جب تاریخی حقائق سے ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ نئی نسلیں بھی گمراہ ہوں گی، اور ان کے اندر بھی دوسرے مسلمان کے لیے جو نفرت کا جذبہ ختم نہیں ہوگا. سب مسلمان ایک امت کی بلائی کے لیے بات کریں. یہ کہتے ہیں جی دا زماں وطن دے، تم خرید کے لے کے آئے ہو، وہاں پیدا ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، اوکے. سرزمین تو اللہ کی ہے، مسلمان تو کبھی کہتا بھی نہیں ہے. مسلمان کا تو یہ ہے کہ پوری زمین، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کی ہے، ہم یہاں ٹھیکے لگائے ہیں جی میری ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. خیر، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہے کہ یہ ریزن نہیں ہے تناؤ کا کہ وہاں ٹی ٹی پی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا زائنسٹ پلان ہے، اوکے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ افغان کبھی بھی پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، تاکہ قیامت نہیں کریں گے. دس از ریالٹی. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نئی نسل کے افغانوں کو فیکٹ بتائیں. وی مسٹ ٹرائی ٹو چینج دیئر مائنڈ کہ دیکھو یار، ہم آپ کے کیا بولتے ہیں
ویل وشر ہیں، ہم نے آپ کی اپنے بھائی سمجھتے ہیں، اور یہ آپ مسلسل غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کہہ رہے ہو کہ دا پنجابیان چے دے زما دخمند ہے، مار گئے وہ روسی 15 لاکھ 15 لاکھ افغانوں کو، وہ دشمن نہیں ہے، وہ پنجابی دشمن ہیں جنہوں نے 1919 میں جو تیسری جنگ ہوئی تھی اس میں جدوجہد کی اور آپ کو استقلال ملا اور اپنی جانیں دی، وہ آپ کے دشمن ہیں۔ وہ دشمن امریکہ نہیں ہے جس نے 20 سال میں کم از کم 1 ملین نہتے افغانوں کو مار دیا۔ مجھے بتائیں پنجابیوں نے آپ کے کتنے افغانوں کو مارا ہے، بتاؤ۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ رنجیت سنگھ کی فوج میں جو پنجاب کے فوجی تھے انہوں نے کئی بار افغانوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا کہ کیونکہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ رنجیت سنگھ کی فوج میں افغان بھی شامل تھے، انہوں نے ہیزیٹیٹ نہیں کی بم چلانے میں اپنے ہی ہم وطنوں پر۔ تاریخ یہ ہے۔ اب وہ مسخرے لوگ آ کے ہمیں بتائیں گے کہ تاریخ کیا ہے۔ ہندوستان میں آپ نے 71 میں ہتھیار ڈال دیے، ہاں چلو 4-5 مہینے جنگ کرنے کے بعد یہ ہتھیار ڈالے نا، اور یہاں تو لڑے بھی نہیں، سکھ آئے ابھی اٹک سے بھی پیچھے تھے تو آپ سارے بھاگ گئے، چلو 2-3 دن لڑکے بھاگ جاتے کوئی نہیں، ذرا رہتا کوئی بات۔ رشین آئے، آپ نے 15 ملین آبادی تھی تو 10 ملین بھاگ گئے۔ پھر میں یہی کہتا ہوں، یہ دیکھیے یہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں، خدا کی قسم میں تو افغانوں سے محبت کرتا ہوں، سارے مسلمانوں سے کرتا ہوں، لیکن اگر یک طرفہ آپ چیز کو کرتے جائیں گے، میں جانتا ہوں رب کو جان دینی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں جانتا ہوں کہ افغانستان کا حال یہ ہے اس زمانے میں جس زمانے میں کیا 5-6 ملین افغانوں نے اپنی جان روسی گولیوں سے بچا کے پاکستان میں پناہ لی ہوئی تھی، اس زمانے میں اگر کوئی سائیکل سے گرتا تھا تو کہتے تھے یہ پاکستانی کی وجہ سے، تو اب تو رشین نہیں ہے۔ تو یہی بات ہے، ہم نئی نسل کے افغانوں کو فیکٹ سمجھنا چاہیے۔ پاکستان کا کوئی پنجابی ہو، پشتون ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ سے نفرت نہیں کرتا، پر آپ کرتے ہیں، خدا کے لیے نفرت بند کرو، اوکے۔ تو یہاں اور جھوٹے الزام کہ ہمارا ایکسپلوئٹ ہمیں ڈی سٹیبلائز پاکستان کرتا ہے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا، ہمیں وہ منتشر اور مسائل سے رکھنا چاہتا ہے، یہ وہ، یار کو یہ پاکستان ہے، کو خدا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے گا ایسا ہو جائے گا۔ پاکستان خود کہاں بہت زیادہ سٹیبل ہو گیا ہوا ہے جو آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارا فوکس پاکستان کا ہندوستان کی طرف ہے، لیکن میں عرصے سے کہہ رہا ہوں یار رانگ ڈائریکشن پر اتنا کنسنٹریٹ نہ کرو، اصل چیز ویسٹ کی طرف ہے۔ خیر یہ چیز تو بات ہے، لیکن اگین آئی مسٹ سے کہ یہ غلط تصور پیش کیا جاتا ہے کہ کشیدگی کی وجہ کیا ہے۔ کشیدگی کی وجہ پی ٹی آئی، کیا نام ہے اس کا، یہ بھی کیا ہے، پی ٹی آئی بھی کون سے، وہ بھی حرام زادے قادیانی کتے حرام زادے نے جو گند پھیلائی تھی، ہزاروں پاکستانیوں کا خون عمران خان کے سر پر آتا ہے، اس گشتی کے بچے نے ان کو بلا کر، اور یہ جو بھی، چلو قادیانی سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ تو جناب علی یہ چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، تو آپ خدا کے لیے ان چیزوں کو فوکس کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ٹی ٹی پی وغیرہ یہ تو ایسے ہی بیچ میں آ گئے ہیں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ ان کو پوری گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ نے پنگا لینا ہے پاکستان کے ساتھ، اوکے۔ ان کے جو اوپوننٹ تھے جن کو سو کولڈ کیا بولتے ہیں، شمالی اتحاد وغیرہ، امریکنوں نے ان کو اتنے 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 اتنے
देकर कहा भाई आप साइड पे हो जाए, लेट देम कैप्चर पंजशीर ये और वो, वरना जिस पंजशीर के ऊपर रूस पूरी दिफाई सलाहियत होने के ऊपर एक दिन कब्जा नहीं कर सका तो तालिबान कहाँ कर सकते हैं। जो छांव कर देते थे हेलीकॉप्टरों की बम मार मार के उसके पहाड़ों पर, क्या नाम है उसका, बदख्शान और पंजशीर के ऊपर, एंड ऑफ द डे वो कहते थे क्यों लिया पंगा, पंजशीर से काबल चंगा तो वो बेचारे आगे, क्योंकि पत्थरों के ऊपर आप क्या कितने बम मारोगे। फिर पत्थर से एक वो निकलता था शोला और टैंक तबाह कर देता था उनका। उन्होंने कहा यार हमें दुश्मन नजर भी नहीं आता, हम कहाँ आ गए, वापस जाओ। तो बहरहाल यकीन माने मैंने एक दो बार वो पूरा इलाका जहाँ डिस्ट्रक्शन देखी है, अब जो हकीकी मायनों में जहाँ वो पंजशीर के इर्द गिर्द के इलाकों में, पगमान, यस पगमान, पंजशीर, जबल सराज, आगे और भी अब मुझे नाम नहीं है, आई हैपन टू विजिट द प्लेसेस। तो हर तरफ वॉर के साइन आपको नज़र आते हैं जो अगेन, तो इस तरह से जनाब आली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तालिबान को दिया हुआ है। नंबर एक उनका सोर्स है इनकम का, नंबर दो वो हेट रखते हैं टूवर्ड्स पाकिस्तान। मैं बता चुका हुआ हूँ अगर किसी इनका नुकसान 100 रुपये का हो रहा है लेकिन पाकिस्तान को 1 रुपया नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, ये तब भी एक्सेप्ट करेंगे और कोई बात नहीं। अमन क्यों नहीं वहाँ हुआ आज तक, उसकी वजह यह है कि उनकी पहली तरजीह ये है कि पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाए, हमारे मुल्क में अमन होना हो। हालांकि अमेरिकन के वक्त में बहुत कुछ हो सकता था लेकिन नहीं, खैर वो भी कोई इसलिए नहीं आए थे अफ़गानिस्तान में कि इसको कोई पीसफुल कंट्री बना सकें या जो भी, तो उनके अपने मकासद थे। ईरान क्या पाकिस्तान उनका टारगेट उस वक्त भी था, अब भी है, फिर चाइना है, फिर सेंट्रल एशिया है। तो आइडियल लोकेशन उनको अफ़गानिस्तान मिली कि उनको ओहो यार हम तो इतना पैसा इन्वेस्ट करते रहे हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब, या जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं जंगवी वगैरह इनको इतना कुछ देते रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। असल तो ये हैं कि जो कि हर सूरत में पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं, हम इनको इस्तेमाल करें। तो खैर मैंने जो शुरू से कहा था वो बातें आपके सामने हैं, कोई अपनी कोई नहीं। तो ये तो आप सोचें भी ना, जो आके कहता है वो मादर चुदकी करता है कि जी कशीदगी की वजह यह है कि वहाँ टीटीपी है। नो, टीटीपी होती ना होती कशीदगी रहनी थी, टेररिज्म होना था, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है, ये तसलसल है, लामतनाही टेररिज्म हो रहा है फ्रॉम 1947 अप टिल नाउ। और उल्टा इल्ज़ाम हर चीज़ का पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान चाहते ही नहीं है कि अमन हो वहाँ पर। आपने तो बच्चों तक को स्पेयर ने किया हुआ यार, क्या बात कर रहे हो। मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट, तो इसको सफ़े को फाड़ दो। जब लोग सुने कि जी कशीदगी की वजह यह है, उस वक्त आप उसको सिवाय प्रोपोगंडा के झूठ के अलावा और दूसरी चीज़ ना समझे। अब कहते हैं जी ये मुसलमान है तालिबान, ठीक है। देखिए पहले दौरे हुकूमत में भी क्या मुल्ला उमर को मालूम नहीं था पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो इस्लामी कंट्री हैं, मुसलमान रहते हैं इधर। तो अगर वो वाकई इस्लामिस्ट होता, इस्लामी इक़्तिदार को फॉलो करने वाला होता, तो वो कहता देखो जी आप पाकिस्तान ने उनकी मदद की या ना की, उसका शुक्रिया अदा करता ना करता डजंट मैटर, किसने किया, जो ये करता है। तो ये आके कहता देखो जी हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, ओके, इस इस्लामी लिंक से जो है हम दो भाई हैं और हमारे दरमियान कुछ तनाज़ात हैं। तो इस्लाम और अल्लाह का हुक्म है कि जो कि दो मुसलमानों के दरमियान
کوئی ڈسپیوٹ ہو تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے تو اس کو حل کریں. آؤ بیٹھیں. یہ تو نہیں کیا انہوں نے کہ کیا؟ اب میں پھر کیا کرنا شروع کر دیا؟ وہی ٹیررزم اور وہی فرضی کرخا دا زما وطن دے دا ملتان تک جو ہے دا لوئی افغانستان دے یہ وہ. تو ظاہر ہے کہ یہاں وہ جو اسلام نے دستور بتایا ہے کہ آپ کوئی ڈسپیوٹ ہے تو بیٹھ کے حل کرو اس کو، لیکن انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ لاؤ جی ٹیررسٹوں کو وہ جا کے وہاں فرقہ واریت شروع کر دیں. لاؤ جی پاکستان کی بارڈر پہ اوپر حملے کر دیں. ان کو بولیں کہ یہ ہمارا وطن ہے اور یہ اور وہ. واٹ از دس؟ وطن کے لیے تو مطلب جنگ نہیں ہوتی اسلام میں، وہ تو دین کے لیے، اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے کچھ اصول ہیں جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. آج جمعہ 4 دن پہلے یہ آئے ہیں دوبارہ، امریکن نے ان کو طاقت دی ہے. چلیں یہ کہہ دیتے آ کے آئیں جی ہمارے درمیان ڈسپیوٹ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقے ہمارے ہیں اور آپ نے ناجائز قبضہ کیا ہوا یہ وہ. تو فیکٹس کی بنیاد کے اوپر اس معاملے کو جو ہے پھر اس میں مجھے بھی اس مذاکرات میں شامل کرتے اور ملا عمر کے بیٹے کو سامنے میں بتاتا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی حقیقت ہیں. تم کون ہو کہ باہر سے آ کے کہو کہ پشور میرا علاقہ؟ کیا پشاور والے مر گئے ہیں؟ یہ ان کا حق ہے اوکے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ رہیں. اگر افغانستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں، کیوں نہیں رہ سکتے؟ دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے. لوکل پٹھانوں کا حق ہے، ان کی اپنی پارلیمنٹ ہے، ان کے اپنے نمائندگان ہیں. وہ جمہوریت کے اصول کے تحت بھائی چارے سے آئیں کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم افغانستان کے ساتھ مرج کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کو جو کوئی روکے گا یا کرے گا وہ گلٹی ہوئے گا. لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے قندھار کی بات کرو، آپ اپنے کابل کی بات کرو. پشاور کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑو اور ان سے پوچھو کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں. اگر ہمارے پشتون بھائی افغانستان کے ساتھ خوش ہیں سو بسم اللہ، لیکن جنگیں نہ ہو، لڑائیاں نہ ہو، پیار محبت سے ٹریڈ کریں، ایک دوسرے سے ملیں جلیں. آپ ظاہر شک ہونا ہے کہ جی یہ ہمارا وطن ہے. تمہارا کہاں وطن ہے؟ تم تو بھاگ گئے تھے. یہ پٹھانوں کا وطن ہے، ان کا وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. آپ بہت سارے غفار خان پیدا کر سکتے ہو جو کہ آپ نے ماضی میں بھی کیے ہیں. جب اکثریت ان کی ہو جائے گی وہ آپ کا ہو جائے گا، اتنا ہنگ لگے نا پھٹکری. تو یار جو افغان جو پشتون آج پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ اپنی آزادی کا یا اپنا علیحدہ ہونے کا حق وہ رکھتے ہیں، ملا عمر کا بیٹا نہیں رکھتا. آپ اس کی مورل سپورٹ کر سکتے ہو باہر بیٹھے ہوئے، لیکن لیٹ دیم ڈیسائیڈ ناٹ یو. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی بات ہے. تو یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو فیکٹس جاننے چاہیے. اگر جو فیکٹس نہیں جانتے تو یہ ٹربل میکر ہیں. اور پھر اگر جنگ کا ہی آپ نے آپشن رکھنا ہے تو میدان کھلا ہے. پھر آپ ہر روز جو دعوے کرتے ہو پشاور میں آ رہے ہیں، آ جاؤ یار، آ جاؤ. پھر ملتان میں بھی آ جاؤ اور آ جاؤ. تو یار ایسے مسائل کا حل نہیں ہوتا. خون خرابے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ باز نہیں آئیں گے، آئی نو دیٹ، مجھے پتہ ہے. بابرا آئی تھنک، ہاں بابرا، اس قسم کا کوئی وہاں ارلی جب پاکستان بنا اس وقت کوئی وہاں جھگڑا ہوا تھا اور اس میں کوئی کہتا ہے کہ
گورنمنٹ نے کہا کہ جو خدائی خدمت کار کے لوگ تھے انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 20-25 یا 2 درجن کے قریب جو ہے خدائی خدمت کار مارے گئے. اور جو خدائی خدمت کار ہیں وہ شاید کہتے ہیں 200 یا 300 کی تعداد بتاتے ہیں. اس کے اوپر آج 80 سال تک جو ہے وہ یوم شہدا منایا جاتا ہے. بابرا شہدا 80 سال ہو گئے ہیں اور خوب بیشنگ کی جاتی ہے انہوں نے مار دیا اور یہ کر دیا. ایک دھماکے میں 500 200 300 ایک دھماکے میں جو افغان ایجنسیز کرتی رہی ہیں مختلف ادوار میں وہاں بھی شہید ہونے والے پشتون ہیں. کسی نے یاد نہیں کیا. کم از کم 1980 سے لے کے آج تک جو بھی ٹیررزم ہوا ہے اس کا 80% نشانہ پشتون بنے ہیں. جو ٹیررزم افغانستان سے ہوا ہے تو آج تک ان کا یوم یہ بھی تو پٹھان شہید ہو رہے ہیں نا ان کا یوم شہادت کیوں نہیں منایا جاتا بلکہ ادھر ولی خان بیٹھا ہوا ہے غفار خان بیٹھا ہوا ہے وڈ کا اور بہت کچھ سینسر انجوائے ہو رہا ہے وہاں پر. داؤد کو نہیں کہا کہ یار تم پٹھانوں کو ہی مروا رہے ہو. اس وقت اس کو شاباش دی جا رہی ہے. واہ 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 یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ قوم پرست ہیں. ارے یہ قوم قاتل ہیں قوم پرست نہیں ہے بھائی. یا بولو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. 47 میں وہ بابرا میں چلو 500 بھی شہید ہو گئے ہوں گے. ہمیں دکھ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا 40 50 80 سالوں سے آپ جو ہے یوم شہادت مناتے ہیں. یہ جو اتنے لوگ یہاں شہید ہو گئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو یاد ہی نہیں. آپ کیسے پشتون قوم پرست ہو بھائی. یہ بولے نا کبھی کیا افراسیاب خٹک موسٹ لائکلی another قادیانی. بولے تو صحیح کہ یہ 1980 کی داؤد خان کے وقت کو چھوڑ دو 1980 سے لے کے آج تک کی جتنی بھی ٹیررزم افغانستان سے ہوئی ہے. اور یہ اس وقت افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا جب ہر دوسرے تیسرے دن پشاور میں بم پھٹتا تھا کھاد والوں کا. اور جناب کسی میں 50 شہید ہو گئے ہیں پشتون بے گناہ کسی میں 100 ہو گئے ہیں. اور یہ وہاں بیٹھ کے تو جناب ڈاکٹر نجیب کی مٹھیاں بڑھ رہا ہے. کبھی اس نے کہا ہے کہ کھاد کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں جو ہیں پشتون مارے گئے ہیں؟ کبھی کہا اس نے؟ یہ دین فروش یہ کسی قوم کے نہیں ہیں. یہ خدا کے نہیں ہیں. غفار خان وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہندو مشرقوں کے ساتھ کیا یونٹی کریں. یہی تھا نا اس کی سیاست کا محور. خود پٹھانوں تم بتاؤ خدا برا یا غفار خان. اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یونٹی ہونی چاہیے مشرکین کے ساتھ اور کلمہ گو کے ساتھ توحید پرستوں کے ساتھ. کہا ہے غفار خان کہہ رہا ہے یونٹی کرو ہندوؤں کے ساتھ. جاؤ اس کو فالو کرو اللہ کو ناراض کرو ہو کیئرس. تو اسی لیے بہت ساری باتیں ہیں. میں پھر بھی اس کے اوپر بات کروں گا لیکن مقصد یہ ہے کہ سمجھانا. اور یاد رکھیں طالبان یاد رکھیں جو یہ گندی کھیل کھیل رہے ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا. کیونکہ افغانستان یہ آلریڈی وہاں بہت زیادہ سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں اگینسٹ پشتون ڈومینیشن افغانستان کے اندر. اوکے اگر انہوں نے یہاں پنجاب کے ساتھ جو کہ پشتونوں کا دوسرا بڑا گھر ہے کابل نہیں ہے لاہور ہے. اوکے اگر انہوں نے اسی چیز کو پرموٹ کیا
اور یہ کوئی خلیج زیادہ پیدا ہوگی تو اس میں یہ آئسولیٹ کر رہے ہیں آپ پشتون قوم کو. اور ہمیں نہ تو پشتون بن کے سوچنا ہے، نہ کہ ہم نے مسلمان ہو کے سوچنا ہے. تو یہ چیزوں کو ہم نے روکنا ہے. تو ملا یعقوب کی نہ سنو، آغا وسیم کی سنو. افر اسیاب خٹک کی نہ سنو، آغا وسیم کی سنو. تو یہ فیکٹس ہیں، ان کو دیکھو. اور یہ جو انہوں نے جراثیم پیدا کیے ہیں نا پٹھان پنجے مہاجرین نے، جن کا آئی نو میں تو جانتا ہوں نا کہ مہاجرین میں کتنے جاسوس آئے ہوئے تھے. ہندوستان کے جاسوس جو ہیں وہ تک آئے ہوئے تھے. جو یہاں مادر چوت قادیانیوں کی حکومت ہے، بس یہی تو مسئلہ ہے. کیا کیا جائے؟ تو آپ ان چیزوں کو کنسیڈر کریں. مستقبل تابناک تبھی ہے کہ ہم سب امت کے کانسیپٹ کے اوپر سوچیں. افغانوں کو یاد کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کمزوریوں کے باوجود جو اسرائیل، گریٹر اسرائیل بننے کے، میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، صاحب اقتدار عوام کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے. تو پاکستان کا اصل جو مقابلہ ہے نہ وہ افغانستان سے ہے نہ وہ ہندوستان سے ہے، وہ اسرائیل سے ہے. یہ یاد رکھیں. تو طالبان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اوکے. تو اس لیے صہیونیوں کے اتحادی نہ بنو، ہندوؤں کے اتحادی نہ بنو. شرم آنی چاہیے تمہیں. خود کو توحید پرست کہتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ فرینڈلی ٹرمز بنانے ہیں. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم رام مندر جس کے لیے 5 سے 10 ہزار مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی اور تم رام مندر کو تحفے بھیج رہے ہو. از اٹ اسلام؟ لوگوں سوچو، میں نے اگر کوئی بات غلط کی ہو تو.